ہماری جو امریکہ کے ساتھ انگیجمنٹ ہے وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. پورا ہمارا جو ماضی ہے وہ اتار چڑھاؤ کا ہی ہے. کبھی ہم فرنٹ لائن لائے ہوتے ہیں اور کبھی موسٹ سینکشن لائے ہوتے ہیں. اس وقت جتنی یو ایس پریزیڈنٹ پاکستان کی تعریفیں کر رہے ہیں تو اس میں ہر ایک ان کی تعریف کے پیچھے مجھے کچھ چھپا ہوا ان کا منصوبہ نظر آتا ہے. کیونکہ عام طور پر اتحادی امریکہ ہمیں تبھی بناتا ہے, گلے سے تبھی لگاتا ہے جب ان کے فارن پالیسی گولز ہوتے ہیں اس علاقے میں. افغانستان کے اندر IS داعش کو پاکستانی بارڈر ایریاز کے اوپر گروپ کرنے میں اور پاکستان کے لیے خطرہ پیدا کرنے میں امریکہ کی جو ملٹری اسٹریٹجی تھی افغانستان کی, اس نے ایک رول ادا کیا تھا. اسی طریقے سے تورا بورا, آج خواجہ صاحب نے اس کا ذکر کیا, تورا بورا بمبنگ میں انہوں نے ایریل بمبارڈمنٹ کی تھی. کہتے تھے وی ول اسموک دیم آؤٹ, یہ پریزیڈنٹ بش کی اس وقت کی اسٹیٹمنٹ تھی. لیکن ملٹری کو انہوں نے انگیج نہیں کیا. القاعدہ ساری نے بارڈر کراس کیا, پاکستانی علاقوں میں پناہ گاہیں انہیں مل گئی. تو یہ وہ خطرہ ہے جسے پاکستان کو پیشگی الرٹ رہنا پڑے گا. خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع ہمیں جوائن کر رہے ہیں. خواجہ صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سر, افغانستان سے روزانہ حملے ہو رہے ہیں. آج بھی خبر ہے کہ کرم میں کوئی دہشت گردی کی کارروائی ہوئی ہے. ہمارا جواب کیا ہوگا, کیونکہ وہ بات چیت سے تو بھاگ گئے. ہمارا جواب وہی ہوگا جو وہ کر رہے ہیں, اس کا جواب جو ہے اسی زبان میں دیا جائے گا. اس میں تو کوئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے, قطعی طور پہ شک نہیں ہونا چاہیے. سر افغانستان, اور میں نے یہ بات جو ہے آج سے کئی روز پہلے بھی کہہ دی تھی کہ ہم یہ تحمل یا صبر یا بھائی چارہ, یہ موسم کش لوگ ہیں ملک صاحب, یہ اسلام فراموش لوگ ہیں, ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم کہتے رہے کہ جی ہمارے مسلمان بھائی ہیں, جذبات کا اظہار میں بھی کرتا رہا اس سلسلے میں, لیکن وقت نے ثابت کیا ہے کہ یہ کوئی اور زبان نہیں سمجھتے, یہ ایک ہی زبان سمجھتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ زبان جو ہے یہ سمجھیں گے بھی. سر آپ کی ملٹری مائٹ ہے, آپ اس کو جتنا طاقت سے کچلنا چاہیں کچل سکتے ہیں, لیکن وہ ایک سٹون ایج کی سوسائٹی ہے. آپ کو اس سے جنگ کرنا پاکستان کے لیے زیادہ کاسٹ ہے. ہمیں کچھ اور سٹریٹجیز لائک سعودی عربیہ یا چائنیز کوآپریشن کے ساتھ کچھ ایسا ارینجمنٹ کرنا چاہیے کہ انشور کریں کہ بارڈر محفوظ ہو جائے. کچھ ایسی حکمت عملی ہے ذہن میں؟ دیکھیں یہ تو اب دو برادر ملکوں نے جن کا ان پہ انفلوئنس بھی تھا, انہوں نے پوری کوشش کی ہے. there is no doubt about it. ہم ان کے بڑے ممنون ہیں, لیکن یہ لوگ نہیں مانے, بلکہ مانتے تھے, ایگری کرتے تھے, زبانی کلامی کہتے تھے کیسے ہم سے لکھ کے نہ لو. تو یہ لوگ جو ہیں جو ریفیوز کرتے ہیں کہ لکھنے سے یا لکھت پڑھت میں یا کسی معاہدے پہ دستخط کرنے سے, تو زبانی تو ان کو کوئی, زبانی پہ تو ان کے اپنے لوگ نہیں ان پہ اعتبار کریں گے جن کی آپ بات کر رہے ہیں یا میں بات کر رہا ہوں. یہ وقت بتاتا ہے کہ یہ ٹوٹلی انریلائبل لوگ ہیں. اس طرح میں نے کہا ہے کہ موسم کچھ لوگ ہیں. ہمارے گھر میں ہم نے ان کو بسایا, اپنے گھر میں بسایا. 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ 60 لاکھ تک یہ لوگ یہاں پہ رہے ہیں. اور ہمارے تنوروں سے لے کے ٹرانسپورٹ بزنس, تنور تو سٹارٹ تنور سے ہوئے, ٹرانسپورٹ بزنس ان کے پاس ہے, کنسٹرکشن کا بلینز کا بزنس ان کے پاس ہے, پاسپورٹ ہمارے لے لیے ہوئے ہیں. ہم بھی تو ایسے لوگ ہیں نا کہ ایسے لوگوں کو پاسپورٹ دیے جن لوگوں کا پاکستان کے ساتھ مٹی کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں تھا. تو یہ سلسلہ جاری نہیں رہ سکا ملک صاحب. یہ وی ہیو ٹو پٹ این اینڈ. ان کو پتہ لگنا چاہیے. میں ادھر گیا, انہوں نے آفر کی ہوئی تھی کہ جی ہم ان کو, مجھے صوبے کا نام بھول گیا ہے, کہ وہاں پہ جا کے بسائیں گے ان لوگوں کو وہاں پہ. انہوں نے کہا یہ آپ 10 ارب روپیہ قرض حسنہ ہمیں دے دیں, ہم آپ کو واپس کر دیں گے اور ہم ان کو وہاں پہ بسا دیتے ہیں. ہماری تو صرف اتنی ریکویسٹ تھی کہ آپ بتائیں کہ یہ واپس اگر آ گئے تو پھر کون ذمہ دار ہوگا, کہ یہ پیسے بھی ہم نے آپ کو دے دیے چاہے قرض حسنہ ہی صحیح, لیکن اگر یہ واپس آ کے پھر دوبارہ اسی کارروائیوں میں ملوث ہو گئے تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا, پھر کون جواب دہ ہوگا. اس کا ان کے پاس جواب نہیں تھا. اور وہ پروف کیا ہے ٹائم میں جو ہے اس چیز کو کہ 3 دفعہ بلکہ 4-5 دفعہ جو ہے پچھلے 3 دنوں میں ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے. ایگریمنٹ ہوتا تھا, ہر چیز جو ہے فائنلائز ہوتی تھی. 40-50 گھنٹے ان کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے.
وہاں پہ فون کرتے تھے کابل میں اور کابل والے کوئی نہیں بات کر دیتے تھے, الٹیمیٹلی اٹ بروک ڈاؤن. اور یہ اب جو ہے یہ ایلیمنٹ جو ہے جو پرہیپس میں صرف ایسے قیاسرائی کر رہا ہوں کہ یہ آواز آ رہی ہے نا آپ کو میری؟ جی جی آ رہی. میں آپ قیاسرائی کر رہا ہوں کہ یہ پہلے نہیں تھا, لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ ہندوستان والا فیکٹر جو ہے پہلے بھی موجود تھا, اب زیادہ ویزیبل ہو کے سامنے آ گیا ہے. اگر ہندوستان جو ہے اس پراکسی وار لڑنا چاہتا ہے ان کے ذریعے ہمارے ویسٹرن بارڈر کے اوپر, تو پہلے بھی ہندوستان کے یہاں پہ تعلقات رہے ہیں. میں جب فارن منسٹر تھا, یا ماضی میں جب ڈیفینس منسٹر تھا, ہم نے باقاعدہ جو ہے ریٹن تو نہیں بلکہ ویڈیوز جو ہے ان کی کئی کونسلیٹس بنی ہوئی تھی, ایک نہیں ملٹیپل کونسلیٹس بنی ہوئی تھی جو ہمارے بارڈر کے ساتھ ان کے شہر تھے افغانستان میں انہیں انڈینز کی, اور انڈینز وہاں سے آپریٹ کرتے تھے. یہ بات کر رہا ہوں جن دنوں میں واقعہ ہوا تھا آرمی پبلک اسکول کا, اور یہ اس وقت بھی یہ ان کے ساتھ کنائیونس تھی ان کی. ہم نے تو بڑی کو ایگزسٹ کیا ان کے جو مین جو چوک ہے کابل کے اندر. میں 1972 کی بات کر رہا ہوں, وہاں پہ پختونستان کا جھنڈا لگا ہوتا تھا. ہمارے یہاں پہ بڑے محترم لوگ تھے, جو وہ ایک ایڈیولوجیکل اختلاف ہونا ایک الگ بات ہے, ان کو علاج بھی کرانا ہوتا تھا تو براستہ کابل جو ہے وہ روس جایا کرتے تھے اس وقت. جو ہے میں ان لوگوں کو بڑا احترام کرتا ہوں, وہ نان وائلنٹ لوگ تھے, انہوں نے کوئی اس قسم کی بات نہیں کی, اور الٹیمیٹلی پاکستان کی سیاست بھی انہوں نے بڑی عزت اور توقیر کے ساتھ کی. لیکن یہ لوگ قابل اعتبار نہیں ہیں. آپ بتائیں ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ یہ ہم آج بھی ابھی آپ کہہ رہے کرم میں آج ہی حملہ ہوا ہے, اور ساری کی ساری اس وقت جو تشکیلیں یہاں پہ پہنچی ہوئی ہیں نا اوور لاسٹ 1 ایئر, ان کی تعداد 3000 ہے, اور 3000 بندے جو ہیں آتے جاتے رہتے ہیں. تو یہ بارڈر جو ہے بالکل اسی طرح مین ہونا چاہیے جس طرح ہندوستان کے ساتھ ہمارا بارڈر جو ہے وہ بنا ہوا ہے. خواجہ صاحب لیکن انڈیا والا خطرہ بھی آپ کے سر پہ اوپر منڈلا رہا ہے. وہاں ترشول کے نام سے انہوں نے ایکسرسائز شروع کیا, اور بہار کے الیکشن کے ساتھ انہوں نے اس کو جوڑا ہوا ہے. تو وہ بارڈر ایسٹرن بارڈر بھی آپ کا کسی وقت بھی دوبارہ گرم ہو سکتا ہے. دیکھیں اپنی عزت آبرو کے لیے, اپنی توقیر کے لیے جو ہے نا ملکوں کو رسک لینے پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ کرم اور فضل کرے, اس نے ہماری عزت آبرو اللہ تعالیٰ نے ہماری رکھی. یہ جو بنیان مرصوص میں انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی ایڈونچر جو ہے ہندوستان نے کیا یا براستہ افغانستان کیا, تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت بخشی ہے, اس کی مہربانی ہونی چاہیے. ہم منہ توڑ جواب دیں گے, میرے کوئی شک نہیں ہے میرے ذہن کے اندر, ذرہ بھر بھی کوئی شک نہیں ہے. 25 کروڑ عوام جو ہیں وہ بالکل 25 کروڑ عوام کو یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ ان کی افواج جو ہیں, ان کے بہادر بچے جو اس وقت سرحدوں پہ حفاظت کر رہے ہیں, وہ اس وقت بھی جانیں قربان کر رہے ہیں, اور بغیر کسی کوئی جس کو کہتے ہیں 3 دفعہ میرا اسٹاف افسر 3 وہاں پہ ٹرمز جو ہے گزار چکا ہے اس ایریا کے اندر. جو ہے میں وہ ایک اور ٹاپک میرے ذہن میں آ رہا تھا, میں کسی اور وقت اٹھا چھوڑوں گا, کہ یہ لوگ جو ہیں سربکف ہمارے سپاہی اس طرح وہ قربانیاں دے رہے ہیں, تاریخ میں اس کی مثال بھی ملتی ہے. درست ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں کوئی خواجہ صاحب غزہ والی صورتحال بھی ہمارے سامنے ہے, اور غزہ کے اوپر بھی فوج بھیجنے کا تذکرہ ہو رہا ہے, اور مختلف حکومتی وزراء نے کہا کہ ہمیں بھیجنا چاہیے. غزہ میں پاکستان, انڈونیشیا اور آذربائیجان کا نام آ رہا ہے. پاکستان کو فوج بھیجنی چاہیے غزہ میں؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا اس کے اسٹریٹجک فیصلہ کیا ہوگا, لیکن میں جذباتی اس جو ایک لگاؤ جو ہے اس ایشو کے ساتھ جو ہے, اس میں میں سمجھوں گا کہ اگر ہم بھیج سکتے ہیں فوج وہاں پہ, تو ہم پاکستان جو ہے ملک صاحب سب سے بڑا کنٹریبیوٹر ہے امن افواج کا دنیا کے اندر. جو ہے اسپیکنگ میں پرسنل نالج ہے مجھے, بصیرت ماضی کے اندر بھی ڈیفینس منسٹر کی حیثیت سے, فارن منسٹر کی حیثیت سے ہم نے ایسٹ تیمور میں, افریقہ میں, بہت بے شمار جگہ جو ہے
اور انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہیں. ہماری جو افواج جو ہیں, ہم مختلف جو مشنز ہیں یا مختلف اس وقت بھی جو اقوام متحدہ کے جو نیوی کی 151 اور 151 جو اینٹی پائریسی جو ہے وہ پاکستان لیڈ کرتا ہے اس کو. سعودی عربیہ یا یمن کے ساحل سے لے کے ایتھوپیا اور کینیا تک جو ہے وہ ایک, تو پاکستان کے پاس یہ بڑی ایکسپرٹیز ہے. اگر وہی ایکسپرٹیز جو ہے ہمیں استعمال کرنی ہو یا اس کو ڈیمونسٹریٹ کرنا ہو غزہ میں, تو ہمارے لیے سعادت ہوگی.